السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بھائیوں اور معزز خواتین، میں نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 پڑھی ہے، اور اس آیت پاک کی تفسیر کی یہ ہماری تیسری قسط ہے۔ پچھلی 2 قسطوں میں اسی آیت کے شروع حصے کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا تھا، تو آج ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی تفسیروں میں فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب، ان 4 مصارف کو بیان کیا گیا ہے، اور آج ہم 4 مصارف کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 مصارف اور 4 جگہیں جہاں پر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ خرچ کیے جا سکتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، الرقاب فی الرقاب۔ رقاب رقبتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی گردن کے آتے ہیں۔ گردن کو آزاد کرانے میں، گردن کو آزاد کرانے سے مراد یہاں پر غلام اور باندیاں، جن سے ان کے آقاؤں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ اتنی رقم اگر لا کر وہ پہنچائیں تو پھر کما کر ہو یا کسی طرح سے ہو، تو پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ایک مصرف تو یہ ہوا کہ غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے اور ان کو آزاد کرانے کے لیے، غلام ہو یا باندیاں ہوں، ان کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ دوسرا ہے والغارمین۔ غارمین یہ لفظ جمع ہے غارم کی، اور غارم کے معنی یہاں پر مقروض کے آتے ہیں، قرضدار ہے، مقروض یا مدیون، آپ جو بھی الفاظ کہہ لیں۔ اور تیسرا مصرف ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور چوتھا مصرف ہے ابن السبیل۔ ابن کے معنی بیٹا، اور سبیل کے معنی راستہ، راستے کا بیٹا مراد مسافر ہے۔ تو یہ 4 مصارف ہیں، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، کہ گردنوں کو آزاد کرانا، قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے دینا، اور اللہ کے راہ میں لگانا، اور مسافر پہ لگانا۔ یہ 4 مصارف ہیں، ان چاروں کا بیان اس آیت پاک میں آخر کے اس حصے میں آیا ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں تو پھر رقاب کے شروع میں فی ہے، اور درمیان میں ایک جگہ اور فی آیا ہوا ہے، فی سبیل اللہ۔ تو ہم نے کل عرض کیا تھا کہ پچھلے مصارف کا جب بیان ہوا تھا 4 مصارف، تو وہاں پر للفقراء میں
للفقراء سے للفقراء پر لام کو داخل کیا گیا تو چاروں مصارف پر وہ لام داخل ہے، اور یہاں چاروں مصارف پر فی داخل ہے۔ تو پچھلے 4 مصارف میں لام داخل ہے اور ان 4 مصرفوں میں فی داخل ہے، تو دونوں کا یہ فرق بتایا گیا۔ تو اس فرق سے باقی کے دوسرے 4 مصارف کی اہمیت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ الغرض، اب سب سے پہلے اس میں الرقاب ہے۔ الرقاب سے مراد یہاں تمام مفسرین اور فقہاء کرام کے اتفاق سے غلام اور باندیاں مراد ہیں، لیکن غلام اور باندیوں میں بھی کئی قسمیں ہیں۔ یہاں مراد صرف وہ غلام باندیاں جو مکاتب کہلاتے ہیں، یعنی جن سے ان کے آقاؤں نے یہ بات طے کی ہے کہ اگر وہ اتنے روپیے کما کر لائیں کہیں سے تو پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا، تو ان کا تعاون کرنے کے لیے ان غلام باندیوں کو زکوٰۃ کی رقم دے کر ان کی مدد کی جائے گی، تاکہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے جائیں اور اپنے آقاؤں کو دے کر آزاد ہو جائیں۔ تو یہ مراد ہے اس سے، ورنہ جو عام باندیاں اور غلام ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ اس میں 2 صورتیں ہیں کہ یا تو آپ وہ زکوٰۃ کی رقم ان غلام باندیوں کو دیں گے، اگر ان غلام باندیوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو وہ غلام باندیاں اس کے مالک نہیں بنیں گے، اس کے مالک تو آقا بنے گا، کیونکہ ان غلام باندیوں کا اپنا کوئی مال نہیں ہوتا۔ اگر ان کے ہاتھ میں آپ کوئی مال دیں گے بھی تو وہ ان کا نہیں ہوتا، ان کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں گے تو اس سے وہ ان کے آقا مالک ہو جائیں گے، ان کی ملکیت میں بھی نہیں جائے گا، تو پھر ان کو کیا فائدہ پہنچے گا اس سے؟ اس لیے ان غلام باندیوں کو، عام غلام باندیوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا فضول ہوا۔ اب رہ گیا دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی آپ آقا ہی کو براہ راست دے کر ان کو خرید لو اور پھر آزاد کر دو، ایک دوسری صورت۔ تو اس صورت میں جو رقم آپ آقاؤں کو دیں گے ان غلام باندیوں کو خریدنے کے لیے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم ان کو گئی اور ان غلام باندیوں کے عوض میں گئی، یعنی ان کو خریدنے کے لیے جو عوض دینا ہے اور قیمت واجب ہے اس پر وہ زکوٰۃ کی رقم لگی ہے۔ گویا زکوٰۃ کی رقم دے کر غلام باندیوں کو آپ نے خریدا ہے، تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جس کو بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بلا معاوضہ دینا ضروری ہے۔ کسی چیز کا بھی عوض، کسی محنت کا، کسی سامان کا، کسی مزدوری کا عوض بنا کر کے زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ تو جبھی ادا ہوگی جب اس میں تصدق ہو، یعنی بلا کسی عوض کے بنیت ثواب ان کو دے دیے جائیں، اور یہاں ویسا نہیں پایا جا رہا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا فرمائیں کہ عام غلام باندیوں پر زکوٰۃ کی رقم لگانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف مکاتب ہے کہ وہ اگرچہ غلام ہے لیکن اس کے آقا سے اس کی مکاتبت ہوئی ہے کہ وہ اتنی رقم جمع کر کے لائے گا اور تو اس کے بعد وہ آزاد ہے، تو اسی سے اس کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ اتنی رقم جمع کرنے کے لیے کمائے، محنت کرے یا کسی سے مانگے، کہیں سے اس کو ہدیہ ملے، اور جب وہ اس کو ہدیہ ملے گا یا کمائے گا، جمائے گا، تو وہ خود اس کا مالک ہوگا۔ جب وہ مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم جانے سے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی اس رقم سے آقا کو رقم پیش کر کے اپنے کو آزاد کروا لے تو یہ صحیح ہے۔ تو غرض یہ غلام باندیوں کے بارے میں آیا ہوا ہے، اگرچہ اس زمانے میں غلام باندیوں کا دستور نہیں ہے، لیکن مسئلہ باقی ہے اپنی جگہ پر۔ دوسرا لفظ اس میں الغارمین ہے۔ غارمین کے معنی ہیں، غارم کی یہ جمع ہے اور اس کے معنی ہیں مقروض، قرض دار،
یا مدیون کا ایسا قرض دار جس قرض دار کے پاس اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے مال موجود نہیں ہے، تو یہ قرض دار چاہے صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لیکن اگر وہ اس کے پاس اس کا قرض اس کے مال سے زیادہ ہے، تو اگر پورا اپنا نصاب کا مال مکمل طور پہ بھی قرض میں دے دے تب بھی اس کا قرض ادا نہیں ہوگا، تو گویا اس کے نصاب کے بقدر مال وہ پورے کا پورا قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور قرض اس سے بھی زائد ہے۔ ایسے مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ سے اپنے قرض سے چھٹکارا پا سکیں، تو یہ محتاج میں شامل ہے۔ اگرچہ یہ صاحب نصاب ہے، بظاہر دیکھنے میں مالدار ہے، لیکن یہ فقیر ہے، تو فقیر اور حاجت مند میں اس کا شمار ہوتا ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مالداروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں قرض کی ادائیگی کے لیے قرض جس کے اوپر ہے اس شخص کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ محتاج ہو۔ اور اگر کوئی شخص قرض دار ہے، چاہے وہ بڑی رقم کا قرض دار ہو، لیکن اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، اور اتنا بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے نصاب پورا ہو سکے، یعنی نصاب کے بقدر بھی مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو فقراء میں شامل ہو جائے گا، اوپر جو فقراء کا بیان آیا، مساکین کا بیان آیا، اس میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں کون شامل ہوتا ہے؟ یہاں وہ مقروض شامل ہوتا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، لیکن اس کا قرض اس سے بھی زائد ہونے کی وجہ سے اس کا نصاب کے بقدر کا پورا مال قرض میں لگا کر بھی قرض ابھی باقی رہ جاتا ہے، تو یہ قرض کی ادائیگی میں محتاج ہے۔ ایسے محتاج کو غارمین میں شامل کیا گیا ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لینا کہ جو قرضہ اس نے لیا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ قرضہ اس نے کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لیے نہ لیا ہو، ورنہ اگر کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لیے اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو ایسے شخص کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا لفظ یہاں پر ہے فی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، اور مراد اس سے یہ ہے، اچھا یہاں پر ایک فی کا پھر اضافہ بھی ہوا، فی کا یہاں پر اضافہ ہونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے اور جتنے بھی مصارف گزرے ہیں ان میں بھی، اور آخری کے جو 4 مصارف بتائے جا رہے ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ اہم سبیل اللہ ہے۔ اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو بتانے کے لیے دوبارہ یہاں پر فی لائیں، یہ بات تفسیر کشاف میں موجود ہے۔ اس کو دینا افضل اس واسطے ہے کہ اس میں 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ایک غریب ضرورت مند کی امداد کا ہے، اور دوسرا فائدہ جس دینی خدمت میں وہ لگا ہوا ہے اس دینی خدمت میں تعاون ہے۔ سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، مطلب ایسا شخص جو کسی عبادت کو انجام دے رہا ہو اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے یا اس کے اوپر وہ عبادت انجام دینے میں لگا ہوا ہو، اور اس عبادت کے پورا کرنے کے لیے اور اس کو انجام دینے کے لیے خاطر خواہ اس کے پاس اس کی رقم موجود نہیں ہے۔ جیسے حج بیت اللہ ہے، کسی شخص پر حج فرض ہو گیا، لیکن بعد میں اس کا مال اس کے اوپر تنگ ہو گیا، اور اتنا تنگ ہو گیا کہ اب حج کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، تو ایسا شخص ہوتا ہے کہ اس شخص کی امداد کرنا تاکہ وہ اپنی اس امداد کے ذریعے حج فرض کو ادا کر سکے۔ تو حج فرض ایک عبادت ہے، اس کی عبادت میں لگنے والے لوگوں کو محتاج ہونے کی صورت میں ان کی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہوا ہے اور اس کے پاس ضرورت کا انتہائی ضرورت کا جو سامان ہے چاہیے، وہ سامان
اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی اس کی امداد اور اس کا تعاون کرنا وہ اس میں شامل ہے فی سبیل اللہ کے مفہوم میں۔ چنانچہ جتنے مفسرین، تابعین اور صحابہ کرام سے اس سلسلے میں جو تفسیریں منقول ہیں، ان تمام نے اس کو حجاج کرام اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے خاص قرار دیا ہے۔ سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کے مفہوم کو مجاہدین اور حجاج کرام کے معنی میں اس کو خاص کیا ہے، اسی معنی میں خاص اس کو قرار دیا ہے۔ فی سبیل اللہ کو عام نہیں قرار دیا ہے۔ سبیل اللہ کا معنی اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ عام ہے، اس میں ہر دینی کام اور ہر عبادت اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آیت پاک کے اندر جتنے مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، ان سب نے سبیل اللہ کے مفہوم کو یہاں پر خاص کیا ہے، عام نہیں کیا ہے، اور وہ خاص ہے صرف حجاج کرام اور مجاہدین فی سبیل اللہ، ان دو معنی کے اندر اس کو خاص کیا ہے۔ اس کے علاوہ ضمناً اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو طالب علم ہو اور طالب علمی میں اور حصول علم میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے پاس حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، تو یہ فقراء کی حد میں بھی داخل ہوتا ہے اور فی سبیل اللہ کے مفہوم میں بھی یہ داخل ہوتا ہے۔ تو غرض فی سبیل اللہ کے مفہوم کے اندر چاہے حجاج کرام ہوں یا اس کے اندر مجاہدین فی سبیل اللہ داخل ہوں یا اس کے اندر طلباء عزیز داخل ہوں یا اور کوئی دینی فریضہ انجام دینے والے شخص کو اس میں شامل کیا جائے، تو جس کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا وہ فقر اور حاجت مندی اور مسکینی کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ غنی صاحب نصاب اس میں داخل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عام قرار دیتے ہیں اور انہوں نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہر رفاہ عام کے کاموں میں اور تنخواہوں میں، آفس کی ضروریات میں، تعمیرات میں اور رفاہ عام کے کام، سڑک بنوانا، پانی کا نل لگوانا وغیرہ، بہت سے رفاہ عام کے کاموں میں ہر جگہ اس کو عام کر دیا اور فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عام کر کے تمام جگہوں میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کرنے کی انہوں نے عادت بنا لی، تو لہذا یہ بات بالکل غلط ہے اور جمہور کے جو مفہوم ہے اس مفہوم کے یہ بالکل خلاف ہے۔ جمہور نے فی سبیل اللہ کو خاص قرار دیا ہے حجاج کرام اور مجاہدین فی سبیل اللہ کے معنی میں، اور ضمناً طالب علم بھی داخل ہیں، تو یہ عام نہیں ہے۔ عام سمجھ کر اس میں اور سارے رفاہی کام اور دینی کام اور عبادات کو شامل کر لیا جائے گا تو پھر تو کوئی مصرف باقی ہی نہیں رہے گا، سارے مصارف فی سبیل اللہ میں آ جائیں گے، اور پھر 8 مصارف الگ الگ بیان کرنے کی حاجت کیا رہے گی؟ تو لہذا یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہاں پر فی سبیل اللہ کے مفہوم کو خاص مانا گیا ہے، مفسرین کے نزدیک عام نہیں رکھا گیا ہے۔ خاص میں نے بتا دیا کہ صرف 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں کہ جو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں، ورنہ سارے مواقع فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل نہیں ہوتے بلکہ وہ خارج ہیں، اور 3 مواقع ہم نے بتا دیا آپ کو۔ آخری مصرف ہے ابن السبیل۔
ابن السبیل کا سے مراد یہاں مسافر ہیں۔ یہ مسافر وہ جو اپنے وطن میں مال رکھتا ہے لیکن سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے پاس مال پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو لہذا یہاں اس کی محتاجگی کی وجہ سے اب اس کو زکوٰۃ میں سے مال دیا جائے گا۔ تو الغرض سامعین کرام، یہاں جتنے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں ان سارے مصرفوں کے اندر محتاجگی شرط ہے۔ محتاجگی اور ضرورت مندی یہ شرط ہے۔ اگر محتاجگی نہیں ہے تو پھر وہ ان مصارف میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو تمام مصارف کے اندر یہاں محتاجگی کو ملحوظ رکھا گیا اور اسے شرط قرار دیا گیا۔ بعض لوگ جو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ کر اور آیت پاک کے معنی دیکھ کر قرآن سمجھ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور صحابہ اکرام کا تعامل وہ ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ وہ قرآن کی ان آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور خود ہی معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کے مفہوم کو عام قرار دیتے ہیں اور ہر معنی میں رفاہ عام کے کاموں مسافر خانے بنانا، کنویں کھدوانا اور سڑک بنوانا اور مدارس کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر میں لگا دینا وغیرہ کام، ایسے کام جن میں کوئی خاص فقیر اور محتاج کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، ان تمام کاموں کو جو ہے سبیل اللہ کے مفہوم میں شامل کر کے اس آیت پاک کو بھی عام قرار دے کر زکوٰۃ کا مستحق قرار دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں سمجھتے اور لفظی ترجمہ دیکھ کے آیت کا معنی متعین کر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی یہ غلطی ہے۔ آپ ائمہ تفسیر کے جو ارشادات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں براہ راست، ان کو اگر آپ دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں تو واضح بات ہو جائے گی کہ یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ ائمہ اربعہ اور دیگر جتنے فقہاء کرام ہیں اور ان سے منقول جتنی بھی فقہ اسلامی کی کتابیں ہیں، ان سب میں فی سبیل اللہ کو رفاہ عام کے کاموں میں، مساجد و مدارس کی تعمیر وغیرہ میں انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ اور آخری مصرف ہے ابن السبیل، جس کے معنی ہے مسافر کے۔ تو مسافر ابن کے معنی بیٹے کے اور سبیل کے معنی راستہ، ابن السبیل کے معنی راستے کا بیٹا ہوا۔ مطلب اس سے کیا ہے، ابن کا لفظ اور ابن کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، لیکن عربوں کے محاورے میں ابن اور ابن کا لفظ ضروری نہیں کہ باپ اور بیٹے ہی کے لیے استعمال ہو، بلکہ وہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا ہے جس کی اس کے ساتھ خاص مناسبت اور خصوصی تعلق ہو۔ جیسے یہ شخص مسافر ہے کہ راستے سے اس کا خصوصی تعلق ہے کہ ہر وقت سفر میں رہتا ہے تو راستے میں چلتا رہتا ہے، راستے میں ٹھہرنا ہے، راستے میں بیٹھنا ہے، راستے میں لیٹنا ہے اور راستے ہی میں چلنا ہے، تو اس کا راستے سے ایک خصوصی تعلق رہتا ہے مسافر کو، چلنے پھرنے والے کو۔ تو اس لیے یہاں پر مسافر کو ابن السبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ابن السبیل کو یعنی مسافر کو بھی مالی امداد، مالی تعاون زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کل 8 مصارف ہوئے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ضابطہ اور اصول ہے، واللہ علیم حکیم، بے شک اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کو پورا علم ہے کہ کون محتاج ہے اور کون محتاج نہیں ہے، اور کس کو زکوٰۃ کا مصرف قرار دینا ہے اور کس کو نہیں قرار دینا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح ہے۔ حلیم ہے، حکیم ہے کہ وہ ہر کام حکمت سے انجام دیتے ہیں، تو لہذا مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی، اس میں بھی حکمت ہے، اور ان مصارف والوں میں خرچ کرنے کا حکم دیا، تو اس میں بھی یہ مصلحت اور حکمت ہے۔ تو اللہ کے کام حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تو دعا فرمائیے سامعین اکرام اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔